السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا بلاگ ہم بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح ہم اپنی نماز کی پابندی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اکثر کہتے ہیں کہ یار نماز اسٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسٹارٹ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پابندی نہیں رہتی، تو اس میں ایک انجوائمنٹ، ایک مزہ بھی نہیں رہتا، کیونکہ نماز جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب ہم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، کیونکہ نماز ایک اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ تو اس بلاگ میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح ہم اپنے پریئرز کی پابندی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، ہمارے پرسنل کام ہو، ہمارا پروفیشنل کام ہو، ہماری عبادت ہو، تو اس چیز کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنسسٹنسی رکھیں، ٹھیک ہے، فوکس رکھیں، کنسسٹنسی رکھیں۔ اب فار ایگزامپل آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن آپ نے کیا کیا، آپ کا اس چیز پر دھیان ہی نہیں ہے، آپ بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب فارمیلٹی، ہم کوئی بھی چیز میں فارمیلٹی لے آتے ہیں نا، تو وہ پھر وہ چیز، وہ مزہ، وہ سکون نہیں دیتی۔ تو اصل میں جو ہم نے کام کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمارا اس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ فوکس کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا ہم کیا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ رابطے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ سے۔ اب فار ایگزامپل جب ہم کسی بھی بندے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو وہ بندہ بھی آپ کی بات نہیں سنتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو مطلب ایمین وغیرہ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر تو ہم بات کریں اللہ تعالیٰ سے، ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، تو ہم کیسے اپنا فوکس کسی اور طرف لگا سکتے ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تو وہ آپ کا فوکس ہے۔ آپ جب نماز پڑھیں، آپ جب عبادت کریں، آپ جب قرآن پڑھیں، تو آپ کا فوکس جو ہے نا آپ کا ان عبادتوں پہ ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ آپ جو حروف کی ادائیگی کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کو تھوڑا آرام آرام سے کریں۔ تو اس طرح یہ کچھ اسٹیپس ہیں جس طرح آپ کا جو ہے نا فوکس اپنی نماز پہ، اپنی عبادت پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلی تو یہ چیز ہے کہ جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کا فوکس اس پہ ٹوٹلی ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو اور آپ کو بھی عبادت کرتے ہوئے سکون ملے آپ کو۔ اور جب کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہونے لگتی ہیں نا، تو ہمارا خود بخود دل کرتا ہے کہ ہم دوسری نماز پڑھیں، دوسرے وقت کی نماز پڑھیں، ہمیں خود بخود ہمارا جو ہے نا دماغ جو ہے نا ٹوٹلی اس پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ یار اب ٹائم ہونے والا ہے، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ فوکس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ضروری چیز وہ کیا ہے، دیکھیں ہم جس صحبت میں رہتے ہیں نا ہم ویسے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں نا صحبت کا اثر پڑتا ہے، تو وہ واقعی ایسا ہے۔ اگر ہم اچھی صحبت میں رہتے ہیں نا تو ہمارے پاس اچھا جو ہے نا اثر پڑتا ہے، اگر ہم بری صحبت میں رہتے ہیں تو ہمارا اثر برا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یا تو ایسی گیدرنگ میں رہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہوں، تو اس طرح بھی ہمیں ریمائنڈ رہتا ہے کہ یار ہم نے وقتی نماز پڑھنی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے نا یا تو ہم کچھ ایسی ویڈیوز یا کچھ ایسی لیرکس جو ہے نا وہ ہم سن لیں۔ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں آپ اللہ کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے، ہمارے جتنے بھی اسلام میں جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کے حوالے سے، مطلب بہت ساری معلومات ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ گانے وغیرہ یہ ساری سننے کے بجائے آپ جو ہے نا یہ چیزیں سنیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس جو ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر، نماز پہ، یہی چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ عبادت پہ ہی رہتا ہے کہ یار ہم نے عبادت کرنی ہے، اگر ہم عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ عبادت کرنا ہے، گناہ ملے گا اگر ہم غلط کام کریں گے، برے کاموں کی طرف نہیں جانا، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے دماغ میں خوف پیدا ہوتا ہے، کہ یار اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، اگر ہم نے جو ہے کہ کوئی بھی مطلب ایسا ایکسٹرا ورک کیا جس سے ہم اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ ہم کیا کریں گے، اگر ہم عبادت کی طرف ہوں گے، ہمارا دماغ پازیٹیو سوچ رہا ہوگا تو ہم یہ سوچیں گے نہیں ہم نے ایسا کام نہیں کرنا، ہمارا خود بخود مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، ہم ان کی عبادت کریں۔ تو یہ سیکنڈ چیز ہے جس سے آپ جو ہے نا بہت ہی ایزی طریقے سے اپنے آپ میں چینجنگ بھی لائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے گا، آپ اس طرح کر کے دیکھیں تو آپ اپنے آپ میں خود چینجنگ محسوس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نماز میں پابندی بھی جاری رہے گی، آپ کا کنسنٹریشن، آپ کا ٹوٹل فوکس جو ہے نا، کیونکہ آپ کے ارد گرد آپ کے دماغ یہ ساری چیزوں میں یہی چیزیں چل رہی ہوں گی، تو آپ کا فوکس جائے گا۔ تھرڈ، جب بھی آپ کا دماغ ایسا ہونا کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھیے شیطان ہے نا وہ ہمارے دماغ کو بھٹکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ جب بھی یہ سوچ رہے ہو کہ اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، تو دیکھنا آپ کا دماغ نا ہمیشہ بولتے ہیں یار رک جا، یار صبر کر جا، ابھی نہیں، تھوڑا بعد میں، نماز پڑھنے کا جب اذان ہوتی ہے تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ رک جا، تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، تھوڑی دیر میں پڑھ لینا، اس طرح کر کے آپ کا وہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے، آپ کا دماغ کسی اور کاموں میں لگ جاتا ہے اور پھر وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے شیطان کو اپنے دماغ سے نکالنا ہے۔ کیسے نکالنا ہے کہ جب بھی آپ کے دماغ میں یہ چیز آئے، کوئی برا خیالات ہے کہ یار ابھی رک جا، ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، یا ابھی تھوڑا یہ کام کر لیتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، تو آپ کیا کریں، اس چیز کو اپنے دماغ سے جھٹکائیں۔ کیسے جھٹکائیں؟ آپ یہ دماغ میں سوچیں کہ اگر میں نے یہ وقت ضائع کر دیا تو پھر یہ وقت نہیں آنا، کیونکہ وقت ایک مرتبہ گزر گیا نا، اس کے بعد نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ آپ دماغ میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اگر میں اس کے، جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں کام کرتے ہیں نا، تو ہماری جاب کی ایک ٹائمنگ فکس ہوتی ہے، یار 7 بجے پہنچنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، 9 بجے پہنچنا ہے ہم نے، اگر ہم 9 بجے نہیں پہنچیں گے نا تو لیٹ لگ جائے گی، باس ناراض ہوگا، جو ہے ہماری سیلری کٹے گی، اور بھی ہمارے بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، یار انسلٹ کرے گا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم ٹائم پہ نہیں پہنچتے، ہم نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تو آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اگر میں ٹائم پر نماز ادا نہیں کروں گی یا کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ کیا کریں، جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی نیک کام، میں صرف عبادت کی بات نہیں کر رہی، میں نارمل بھی بات کر رہی ہوں، آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں جو ہے نا شیطان بھڑکا رہا ہے کہ یار یہ کام نہیں کر، ابھی تھوڑی رک جا، بعد میں کر لینا۔ کبھی آپ ایسا ہوتا ہے آپ صدقہ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں آتی ہے یار اتنے زیادہ پیسے کیوں دے رہے ہو، کم دے دو یار، یہ نہیں کرو، مطلب اس طرح کی نا خیالات دماغ میں آتے ہیں، اور یہ ہمارے خود کے خیالات نہیں ہوتے، یہ دماغ میں ہمارے جو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں بھڑکا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نیک کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم جنت میں جائیں گے، تو وہ ہمیں برے کاموں کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھنے کا سوچتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں برے برے خیالات آتے ہیں، بری بری چیزیں ہمارے ساتھ ہونے لگتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کے اوپر اپنے حاوی کر لیتے ہیں اور پھر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے دماغ میں ٹوٹل کنسنٹریشن یہ رکھنی ہے تو اگر میں نے کوئی بھی ایسا کام کیا تو اس سے میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوگا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ جب آپ کے دماغ میں یہ جو جملہ ہے نا میرا، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، جہاں آپ نے دماغ میں رکھ لیا نا کہ میرے یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوگا یا یہ کام کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، تو میرا یقین مانیں آپ جو ہے برائی سے خود بخود دور جائیں گے اور اچھائی کے خود بخود قریب جائیں گے، کیونکہ یہ ایک واحد جملہ ہے جو ہمیں ہر برے کام سے بچاتا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ یہ 3 چیزیں جو میں نے آج آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل رہیں گی آپ کی نماز عبادت پہ پابندی رکھنے کے لیے، پلس جو ہے جو آپ کوشش کریں کہ آپ دین کی طرف آتے جائیں تو آپ کو یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند رہیں گے۔ اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔